السلام علیکم ناظرین، خالد اقبال کا سلام قبول کیجیے۔ ڈائلاگ ود پروفیسر اکرم میرانی، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ حالات حاضرہ کے موضوع پہ ہمارا یہ چینل ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے کیا یہ جو گلف ممالک ہیں، ان میں دبئی، بحرین، مسقط اور یہ کویت وغیرہ، یہاں ہمارے پاکستانی بہت سے جاتے تھے جو کہ وہاں روزگار کے سلسلے میں۔ تو اب یہ ممالک جو کہ اقتصادی طور پہ کافی خوشحال تھے اور قانون کی بھی کافی عملداری تھی، دنیا بھر سے وہاں انویسٹر آ رہے تھے، تو کیا یہ ان کا مستقبل خطرے میں ہے؟ یہ ہمارا آج کا سوال ہے۔ چلتے ہیں جناب پروفیسر اکرم میرانی صاحب کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو جنگ ہے نا اسرائیل اور ایران کی، ہم تو شروع سے ہی ان دونوں ممالک سے یہ کہتے رہے کہ آپ کا بارڈر بھی نہیں ملتا، جی بالکل، آپ کی لڑائی بنتی نہیں ہے۔ لیکن اب لڑائی شروع ہوئی فلسطین سے، کہ فلسطین حماس نے حملہ کر دیا اسرائیل کے اوپر، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایران کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اور اب ایران کے پاس چونکہ وہ مقابلہ تو امریکہ اور اسرائیل کا نہیں کر سکتا، اس کی تباہ ہو گیا ہے تقریباً، بالکل، اور اگلے 15-20 دن میں بہت زیادہ ایران تباہ ہو جائے گا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن اب ان کے پاس غصہ ہے تو وہ نکالتے ہیں ساتھ والے ممالک کے اوپر، کیونکہ وہاں امریکہ کے بھائی اڈے ہیں۔ بھائی امریکہ کے اڈے ہیں تو وہ ملک ہیں، اگر امریکہ کے اڈے نہ ہوتے تو آپ پہلے لڑ کے ایک دوسرے کو تباہ کر دیتے۔ تو وہ اب ہم ایران سے یہ کہیں گے کہ آپ تو تباہ ہو گئے، اب آپ ان ساتھ والوں پڑوسیوں کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔ اب ایران کی حکمت عملی یہ ہے کہ ارد گرد والوں کو اتنا تباہ کرو کہ کاسٹ بڑھ جائے جنگ کی، اور صدر ٹرمپ کے اوپر عربوں کا، یورپ کا، ہر طرف سے پریشر پڑے کہ یار یہ جنگ مہنگی پڑ رہی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن امریکہ دیکھیں نا، امریکہ اگر آپ دبئی تباہ ہو گئے، اس سے امریکہ کو کیا ہے؟ یو اے ای تباہ ہو جائے، قطر برباد ہو جائے، تو وہ تو امریکہ تو نہ یہاں سے تیل لیتا ہے نہ گیس لیتا ہے۔ لیکن سنا ہے کہ تیل جو ہے وہ اب ڈالر کے بدلے کسی اور کرنسی میں، سر کوئی دیکھے نا، جب آبنائے ہرمز چلے گا تو تیل بکے گا نا، تو نہ من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ یعنی باقی یہ پروپیگنڈا ہے کہ بھئی امریکہ بس وہ پروپیگنڈا ہے کہ ہار رہا ہے اور نیچے گھر ہمارا تباہ ہو رہا ہے۔ ہمارے لوگ گئے ہوئے ہیں دبئی میں، یو اے ای کے باقی علاقوں میں، قطر میں، عمان، اپنا بحرین، سعودی عربیہ، کویت، تو وہ بھی اجاڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو، ایران اور عرب ممالک۔ تو تاریخی طور پہ بھی ان کا اختلاف رہا ہے، لیکن اب آپ دیکھیے آج کے دور میں آپ ایک دوسرے کو اجاڑیں گے تو پھر تو آپ کبھی آباد ہوں گے ہی نہیں۔ بالکل۔ لیکن اگر یہ شکل یہی رہی تو سارے عرب بھی امریکہ کے ساتھ مل جائیں گے اور ایران کو بالکل ہی نقصان پہنچ جائے گا، بہت زیادہ۔ ہم تو یہی التجا کریں گے ایران کے رہنماؤں سے کہ کوئی راستہ نکالیں اس جنگ سے نکلنے کا۔ امریکہ تو بہت بڑی پاور ہے، اسرائیل بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو آپ چاہتے ہیں عرب بھی ان کے ساتھ مل جائیں، پھر تو سارا خطہ ہی اجڑ جائے گا۔ تو کوئی راستہ نکلے تاکہ ہم لوگ انڈیا، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، فلپین، تھائی لینڈ کے لوگ وہاں مزدوری کر رہے ہیں، ان کی بھی زندگی مشکل میں چلی جائے گی۔ اور پھر تیل اور گیس کا مرکز ہے، ایک دفعہ اجڑ گیا تو اس مارکیٹ پہ دوسرے ملک قبضہ کر لیں گے، پھر بہت دقت ہوگی۔ تو جنگ میں کسی کا کوئی بھلا نہیں ہے۔ جنگ کا انجام تو بالآخر گول میز ہی ہوتی ہے۔ اللہ کرے یہ گول میز پہ مذاکرات کے لیے آ جائیں اور بہتری پیدا ہو۔ جی اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔